السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تو آئیے آج سورہ انفال کا تعارف پیش کرتے ہیں، اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سورہ انفال قرآن مجید میں سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے 8 نمبر کی سورت ہے اور سورتوں کے نازل ہونے کی ترتیب کے اعتبار سے 88 نمبر کی سورت ہے۔ صحیح قول کے مطابق یہ سورت مدنی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ آیت نمبر 30 سے 37 تک 7 آیتوں کے علاوہ باقی تمام آیات اس کی مدنی ہیں اور 7 آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ سورت 9ویں پارے سے شروع ہو کر 10ویں پارے میں مکمل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 10 رکوع، 75 آیتیں، 1075 کلمات اور 5080 حروف ہیں۔ انفال نام رکھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے مال غنیمت، یعنی کہ غنیمت کا مال، اور ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ کسی مجاہد کو غیر معمولی کارکردگی کی وجہ سے دوسرے مجاہدین کے مقابلے میں کچھ زیادہ مال دے دیا جائے تو اسے بھی نفل یا انفال کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی کہ مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا ہے۔ سورہ انفال کے مضامین اور اس کے آرٹیکل کیا ہیں؟ تو اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مال غنیمت کے حکام، غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ اور اس کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں اور مسلمانوں کو جنگ کے اصول سکھائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور خوف خدا کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی سازش اور اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی سازش سے محفوظ رکھنے کا بیان ہے۔ ہر چیز میں ضروری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو کفار کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے پورے کرنے اور معاہدہ توڑنے پر ان کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ کفار کے دلوں میں دھاک بٹھانے کے لیے مسلمانوں کو جنگی ساز و سامان کی بھرپور تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ اس صورت کے آخر میں قیدیوں کے بارے میں احکام اور مہاجرین و انصار کے مجاہدوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اختصار کے ساتھ یہ کہ مسلمانوں کا غزوہ بدر کے لیے نکلنے، قلت تعداد کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے کامیابی، دشمن کے خلاف جہاد کی تیاری، دین کی بنا پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا بیان ہے۔ معرکہ بدر میں دونوں جمعیتوں کے قتال کی کیفیت کا بیان ہے۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان معاہدے اور احکام اور دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے احکام کا بیان ہے۔ آیت نمبر 2 سے کامل مومنین کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی کہ کامل مومن وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا ان کا شعار ہے اور یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ آیت نمبر 9 سے 24 سے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مجاہدین کے اطمینان قلب کے لیے اور فتح کی بشارت کے طور پر فرشتے مدد کے لیے بھیجے۔ میدان بدر میں سخت زمین اور پانی کے چشمے کفار کے پاس تھے اور نرم زمین جس پر چلنا دشوار ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس تھی، اور پانی کی بھی کمی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وہم پیدا ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی اور مسلمانوں نے کافی مقدار میں پانی جمع کر لیا اور ان کی شرعی اور طبعی ضروریات بھی پوری ہوئیں اور دلوں کو بھی اطمینان ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد میں پسپائی اختیار کرنے والوں کو اپنے غضب کا حقدار قرار دیا۔ میدان بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکی اور فرمایا کہ یہ لوگ رسوا ہو جائیں۔ یہ ریت ان کی آنکھوں میں جا پڑی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول، وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی جس وقت کے آپ نے پھینکی تھی، لیکن در حقیقت وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدر کو
فیصلہ کن جنگ قرار دیا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہارے لیے حیات آفرین ہے۔ اس صورت کے اندر 10ویں پارے کے شروع میں کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل ہونے والے مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ اس کے 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے قرابت داروں، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی کہ یہ اللہ کے رسول پر ہے کہ جس کو چاہیں عطا کریں۔ آیت نمبر 42 میں بتایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی، یعنی مسلمانوں کی طرف کی زمین کا نرم ہونا اور پانی کی کمی، مال و اسباب کی کمی مسلمانوں کی کمزوری کی ظاہری علامت اور پہچان تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے طے شدہ فیصلے کو نافذ کر دے، یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کا غلبہ اور فتح مقدر کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ آیت نمبر 45 سے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ مسلمانوں اور کفار دونوں پر نیند طاری کر دی گئی، اور کفار مسلمانوں کو خواب میں کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندی رہے اور وہ ثابت قدم رہیں، اور اسی طرح کفار کو بھی خواب میں مسلمان کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ وہ کم ہمتی میں مبتلا ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا تھا کہ میدان بدر میں حق و باطل کا معرکہ برپا ہو کر رہے اور حق غالب آ جائے۔ مزید بتایا کہ جنگ میں کفر کے مقابل ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور کافروں کی طرح اپنی طاقت پر اتراؤ بھی نہیں اور دکھاوا بھی نہ کرو۔ مزید بتایا کہ شیطان کافروں کو فتح کی بشارت دیتا رہا اور اپنی حمایت کا یقین دلاتا رہا، لیکن حق و باطل کے مقابلے کے وقت وہ الٹے پاؤں بھاگا۔ آیت نمبر 48 میں منافقین کے اس حاسدانہ قول کا ذکر فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں کی ہمت اور جرت کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ آیت نمبر 72 سے بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور آگے چل کر فرمایا کہ یہی سچے اور پکے مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے، اور اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہجرت سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے والوں کے حقوق درجات میں فرق کے باوجود یکسانیت ہے اور وہ دونوں برابر ہیں۔ مختصر یہ کہ مجاہدین میں سے مہاجرین اور انصار کے مجاہدوں کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ انفال کی اپنے سے پہلے والی صورت یعنی کہ سورہ اعراف کے ساتھ مناسبت و تعلق یہ ہے کہ سورہ اعراف میں مشہور رسولوں کے اپنی قوموں کے ساتھ حالات بیان کیے گئے تھے، اور سورہ انفال میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی قوم کے ساتھ حالات بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ سورہ انفال کا مختصر سا تعارف اور چند آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔